اگر آپ کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو جنسی مسائل کا سامنا ہے، یا اگر آپ کو ایڈکشن کا مسئلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں آپ کی ایڈکشن نہیں ہو پا رہی، یا اگر ہو پا رہی ہے تو کم ہے، اور آپ کو ان سب مسئلوں کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی میں پریشانی ہے، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بڑی آسانی سے ان مسئلوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیکشول ڈس فنکشن کے بارے میں، مطلب جنسی طور پہ ہمیں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں۔ جنسی طور پہ مردوں کو جو کہ مسائل کا سامنا ہے ان میں سرفہرست ہے ٹائمنگ کا مسئلہ، مطلب ان کی ٹائمنگ یا بہت کم ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو سرفہرست مسئلہ ہے وہ ہے ایڈکشن کا مسئلہ، مطلب یا تو ان کی ایڈکشن ہوتی نہیں، یا اگر ہوتی ہے تو وہ برقرار نہیں رہ پاتی۔ تیسرے نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ ہے جنسی طور پر اپنے پارٹنر میں دلچسپی نہ ہونا، دل نہ کرنا اس سے بیٹھ کے باتیں کرنے کا، یا اس کے ساتھ ملنے کا، یا ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا دل نہ کرنا۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ مسئلے ہوتے کیوں ہیں اور ہم ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جیسے اگر آپ کو ٹائمنگ کا ایشو ہے، مطلب آپ کی ٹائمنگ بہت کم ہے، اور اگر آپ اپنے پارٹنر کو ازدواجی طور پہ سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہے، تو اس مسئلے کو ہم پری میچور یا پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، مطلب ہم اس بندے کو کہیں گے کہ اس کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یا اس کی ٹائمنگ کم ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے ایڈکشن کا، مطلب اگر تو یا تو ایڈکشن ہو نہیں پا رہی، یا اگر ہو رہی ہے تو برقرار نہیں رہ پا رہی، تو اس مسئلے کو ہم کہتے ہیں ایڈکشن کا مسئلہ۔ نمبر تھرڈ پہ جو ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے پارٹنر کے پاس جانے کا دل نہیں کر رہا، آپ کا ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا دل نہیں کرتا، تو ہم اس کو کیٹیگورائز کرتے ہیں سیکشول ڈس انٹرسٹ۔ تو اب ہم بات کریں کہ ان سب مسائل کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ مور دین 90% پیشنٹ کے اندر ان سب مسائل کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سٹریس، پریشانی، ٹینشن۔ سٹریس یا پریشانی یا ٹینشن کی وجہ سے بھی آپ کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کو دوسرے مسائل مطلب جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی آپ کو جنسی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن 90% لوگوں کے اندر یہ سٹریس ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے جو کہ ان کی ٹائمنگ کا مسئلہ کاز کرتی ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ بننے کا سبب بنتی ہے۔ ان سب معاملات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے پورنوگرافی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ شادی سے پہلے بھی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں یا پورن دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورن دیکھنے یا ہینڈ پریکٹس کرنے سے اتنا ان کو ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں آتا، جتنا ان کو بعد میں اس چیز کے بارے میں ٹینشن لے کے آتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہماری ٹائمنگ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، یا ہماری ٹائمنگ اب اس سے مزید کم ہو گئی ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ان سب معاملات میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی سٹریس کا۔ آج کل بہت سے لوگوں کو بہت سی قسم کی مطلب ٹینشن تو ہوتی ہیں، جیسے کہ کام کی ٹینشن، گھر کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، یا ان کے اپنے بزنس کی ٹینشن۔ تو الٹیمیٹلی یہ ساری ٹینشن مل کے ان کی ازدواجی زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہیں، جس سے ان کو ٹائمنگ کا مسئلہ، ایڈکشن کا مسئلہ، یا ان کے اپنے پارٹنر کے پاس جانے کا ان کو دل نہیں کرتا، یہ سارے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ان تمام معاملات کو یا ان تمام مسئلوں کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، ان کو اوورکم کیسے کر سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے اپنی سٹریس کو، اپنی ٹینشن کو کم کرنا۔ اپنی ٹینشن کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایک روٹین بتائیں، اپنی عادات کو بدلیں، اپنا ایک ٹائمنگ سیٹ کر لیں کہ ہم نے اس ٹائم پہ کون سا کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ کون سا کام کرنا ہے، اور یا اس ٹائم پہ ہم نے کون سا کام نہیں کرنا۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت سی ٹینشنیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 2 پہ جو آتا ہے وہ ایسے لوگ جو اپنی سیکس ڈرائیو کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ ورزش کرنے سے خون کے بہاؤ کو بڑھانے اور آپ کی مجموعی طاقت یا صحت کو بہتر کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ سٹریس کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جو کہ کام لبیڈو کا ایک بڑا عنصر بن سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آتا ہے بیلنس ڈائٹ، مطلب صحت مند کھانا۔
सेहत बख्श ग़ज़ाएँ खाएँ। ग़ज़ाइयत से भरपूर मुतवाज़िन ग़ज़ा खाने से आपकी मजमूई सेहत तो बेहतर होती ही है, साथ साथ आपकी जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। कुछ खाने की अशिया जो कि लिबिडो को बढ़ाने के लिए मशहूर हैं, इनमें सबसे पहले आता है सेब, नंबर 2 पे आता है चॉकलेट और नंबर 3 पे आता है एवोकाडो। और पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो है आराम करना, अपनी नींद को पूरा करना। जब हम सारी सारी रात जागते रहेंगे, सारा सारा दिन जागते रहेंगे, काम में बिजी रहेंगे, अपनी नींद को पूरा नहीं करेंगे, तो भी हमारा जिस्म थकावट महसूस करेगा, हमें स्ट्रेस, अल्टीमेटली स्ट्रेस होगी और जिससे हमारे अंदर जिनसी कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद को अपना मामूल बना लें। जब हम 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो उससे हमारी स्ट्रेस तो कम होगी, हमारा जिस्म भी एक हल्का फुल्का महसूस करेगा। जब हमारा जिस्म हल्का फुल्का महसूस करेगा तो अल्टीमेटली हमारी ओवरऑल सेहत भी बेहतर होगी और हमारे जिनसी जो ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए भी जो भी हमारे मसले मसाइल हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है आपके पास सारे अवामल जिनको फॉलो करते हुए या जिन पे अमल करते हुए आप अपनी सेहत को तो बेहतर बना सकते हैं, साथ साथ आप अपनी जिनसी ज़िंदगी या अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखें कि हर एक का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आप भी कम लिबिडो का सामना कर रहे हैं तो ये देखने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या अपने को टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि आया आपको टेंशन है या आपको किसी और जिस्मानी या जिनसी कमज़ोरी का सामना है। सारी वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम अवामल पे अमल करते हुए अपनी सेहत को और अपनी जिनसी और जिस्मानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नस्र रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।